سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، ورلڈ کپ میں مسلسل شکست کے بعد کپتان سرفراز احمد کھلاڑیوں پر برس پڑے۔ بھارت سے شکست پر ڈریسنگ روم میں سرفراز احمد نے ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو کھری کھری سنا دیں۔ کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف ان کی چھٹی ہوگی تو یہ اس کی حماقت ہے، وہ گئے تو 7 اور لوگ بھی گھر جائیں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن والے چور ڈاکو ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو تقریر بھی نہیں کرنے دینی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو ہدایات دے دیں۔ کہا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ مجرم پروڈکشن آرڈر پر ایوان میں آ کر حکومت اور وزیر اعظم کے خلاف تقریریں کریں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی بتا رہے ہیں ارشد وحید چودھری۔ دنیا میں کہیں مجرم پروڈکشن آرڈر پر ایوان میں آ کر تقریریں نہیں کرتے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دینی۔ اپوزیشن والے چور ڈاکو ہیں، یہ کیسے تقریر کر سکتے ہیں؟ یہ سب کہا وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے۔ جیو نیوز کو اجلاس کے شرکاء سے معلوم ہوا کہ وزیر اعظم نے حکومتی ارکان کو ہدایات دیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر کے دوران مداخلت کی جائے اور انہیں خطاب نہ کرنے دیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نہ ہو آپ لوگ اپوزیشن ارکان کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر گپیں لگاؤ اور چائے پیو۔ حکومتی رکن ثناء اللہ مستی خیل نے وزیر اعظم کی ہدایات پہ کہا وزیر اعظم صاحب ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمیں بجٹ منظور کرانا ہے، احتجاج نہ کریں۔ جس پہ وزیر اعظم نے کہا ثناء اللہ تمہیں نہیں پتا، یہ مجرم ہیں، ان کے خلاف یہ سب کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن سے ضمانت لو، وہ خاموش رہ کر مجھے تقریر کرنے دیں۔ اس پہ وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید بولے کہ نہیں جناب، وہ مکر جائیں گے۔ اس دوران اتحادی جماعت کے رکن خالد مقسی نے وزیر اعظم سے استفسار کیا کہ وزیر اعظم صاحب کیا اتحادی آپ کے ساتھ رہیں گے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میں اکیلا آیا تھا، کوئی رہے نہ رہے میں لڑوں گا۔ حکومتی رکن نصر اللہ دریشک نے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے کہا کہ اللہ نے آپ کو ملک بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پہ ایم کیو ایم کے رکن اسامہ قادری نے کہا ہم نے بھی ایک شخص کو بہت تعریفیں کر کے چڑھایا ہوا تھا، آج وہ شخص باہر بیٹھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم بولے تو کیا میں بھی ملک چھوڑ جاؤں گا؟ اجلاس میں رکن شکور شاد نے وزیر اعظم کو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف پوسٹر بھی دکھایا، جس پہ وزیر اعظم مسکرائے اور انہیں سراہا۔ اجلاس میں حکومتی اتحادی بی این پی مینگل کے ارکان شریک نہیں ہوئے۔ ارشد وحید چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا اعلان اے پی سی میں مشاورت سے کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے عوام کو سبز باغ دکھائے لیکن اپنی نااہلیت سے عوام کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اے پی سی جون کے آخر میں ہوگی، تمام اپوزیشن جماعتیں مشترکہ حکمت عملی بنا کر آگے بڑھیں گی، حکومت کو جانا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایک مالیاتی ادارے کا بجٹ یہاں پیش کیا گیا، ہمیں عوام دشمن بجٹ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس حکومت کا خاتمہ یہی قوم کے نجات کا راستہ ہے، اس حکومت کا خاتمہ یہی ملک کے نجات کا راستہ ہے، اور اسی کے لیے ہم نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ اگلے جو ہمارا جون کا آخری عشرہ ہے اس میں ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہوں گی، اور سب ہم اور تمام جماعتوں کی جو متفقہ موقف بنے گا اس کے انشاءاللہ ہم سب پیروی کریں گے اور میدان میں اتریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ لوگ ملک پر حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتے۔ جو ہمارے سامنے پہلے جو ابھی شارٹ ٹرم میں امیڈیٹ چیلنج ہے وہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے معاشی خودکشی ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ کے حکم پہ یہ بجٹ بنا، پاکستانیوں نے یہ بجٹ نہیں بنایا، یہ باہر کا بنا ہوا بجٹ یہاں پیش ہو رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اپوز کرنا چاہیے، پورا کوشش ہونا چاہیے کہ ہم یہ عوام دشمن بجٹ کو پاس نہ ہونے دیں۔
مشیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو چاہ کیا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پہلی بار پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کا احساس محرومی سمجھ میں آتا ہے، باقی لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ بجٹ کسی حکومت کا نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کی یہ سوچ کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں تو حکومت کو نہیں چلنے دیں گے تو یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ وہ پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کر رہی تھیں۔ ہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی ملی مولانا صاحب سے، نون لیگ ملی مولانا صاحب سے، آل پارٹیز کانفرنس، بجٹ نہیں منظور کرانے دیں گے، یہ ساری باتیں حکومت کے پاس اس وقت اتحادیوں سے رابطے کر لیے ہیں، پورے اعتماد ہیں کہ آپ بجٹ منظور کرا لیں گے اگر اپوزیشن پوری کوشش کرے بھی آپ کے اتحادیوں کو منانے کی۔ دیکھیں میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کیا چاہ رہے ہیں اور مریم بی بی کیا چاہ رہی ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا اگر وہ پی ایم ایل این کے صدر ہیں اور جو کہ ہیں انہوں نے ان کو نامزد کیا ہوا ہے، لیکن ان کا بیانیہ، مریم بی بی کا بیانیہ اور پھر بلاول بھٹو کے انداز میں وہ فرسٹریشن، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس پوری تحریک کے اندر مایوسی، اور ایک پہلی دفعہ چونکہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں تو ان کا احساس محرومی تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، ان کا یہ بار بار باور کرانا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ بجٹ کسی حکومت کا نہیں ہوتا، بجٹ جو ہے اس ملک کی ضرورت ہے۔ کیا اپوزیشن یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں؟ اگر ہم اقتدار میں ہیں تو ہر چیز ٹھیک ہے، اگر ہم اقتدار سے باہر ہیں تو نہ ہم پاکستان کو چلنے دیں گے، نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے، نہ حکومت کو چلنے دیں گے، نہ نظام کو چلنے دیں گے۔ تو اگر یہ سوچ ہے اپوزیشن کی تو یہ جمہوریت کی نفی ہے، یہ آئین سے روگردانی ہے، اور یہ ان کا جو اپنا کلیدی رول ہے اس کانسٹیٹیوشن میں اس کی نفی ہے۔ وزیر ریلویز شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جنگ کا طبل بچ چکا ہے، پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے نمائندوں کو کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہوگا۔ عمران خان نے اجلاس میں کہا کہ کوئی این آر او نہیں ملے گا، نہ کوئی کمپرومائز ہوگا۔ انہوں نے یہ بات جیو نیوز سے گفتگو میں کہی۔ منسٹر صاحب نے کہ وہ بجٹ کے دوران خود یہاں بیٹھا کریں گے، لوگوں کے مسائل سنیں گے، پارلیمان میں بھی آئیں گے، پارلیمان میں بھی ضرورت پڑے گی تو آئیں گے، اور انہوں نے اس بات کو قطعی طور پر مسترد کیا ہے کہ جو یہ پارٹیاں اس وقت اپنا نام نہاد اتحاد سارے جو ہے ایک کا باپ، یہ وہی پارٹیاں دونوں اس وقت جیل میں ہیں، ایک کا کیس آصف زرداری نے بنایا، دوسرے کا نواز شریف نے بنایا، اور یہ گنیز بک کا ریکارڈ ہے کہ وزیر اعظم اور صدر اور کچھ اور جیلوں میں، لیکن پرائم منسٹر نے کہا ہے عمران خان نے کسی قیمت پر بھی این آر او نہیں ملے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پارلیمانی روایت ہے کہ اپوزیشن لیڈر اوپن کرتا ہے تقریر کو، بجٹ کی سپیچ کو، تو کیا الاؤ کریں گے؟ اس طریقے سے دیکھیں اب تو یہ لڑائی جنگ کا طبل بج گیا ہے۔ اچھا، اب ان کو رابطے جو پی ٹی آئی کے رابطے والے لوگ ہیں یہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا درمیانی راستہ کوئی نکالا جا سکتا ہے۔ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اجازت دینی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات پر انکوائری کے بعد تحقیقات کا مرحلہ شروع کر دیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ اعزاز سید کی رپورٹ دیکھیے۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG کیس کی انکوائری کو تحقیقات کے مرحلے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاناما کیس میں قید سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف بلٹ پروف گاڑیوں کا ایک اور کیس انکوائری سے تحقیقات کے مرحلے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کیس میں شاہد خاقان عباسی بھی نامزد ملزم ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں دونوں سابق وزرائے اعظم کا نام ہی نہیں لیا گیا اور صرف ان کے مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں NTDC کے سربراہ طارق قاضی، سابق CEO IS کو جاوید پرویز اور سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اجلاس میں سابق وزیر بلدیات سندھ جام خان شورو کے خلاف انویسٹیگیشن
प्रमोशन की मंजूरी भी दी गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अवलीन तरजीह है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। अवाम की लूटी हुई रकम की वापसी के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार ला रहे हैं। अब तक 326 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा करा चुके हैं। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की बरी अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर जनरल हान वियो और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मार्गरेट एडमसन ने मुलाकातें की, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक जनरल हान वियो ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। जनरल हान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने पाक फौज की तरफ से CPEC की सिक्योरिटी के लिए हर तरह की मदद और ताउन के अज़्म का अयादा किया। GHQ आमद पर पाक फौज के दस्ते ने जनरल हान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल हान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मार्गरेट एडमसन ने भी अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मार्गरेट एडमसन की खिदमात को सराहा। अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो को पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए अहम इक़दामात से आगाह किया है। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन FATF की तरफ से मुजव्वज़ा इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से भी बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक लंदन में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से टेलीफोन पर बात की। दौरान गुफ्तगू दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत और स्टेट बैंक की ज़ेर निगरानी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग मालियाती इदारों, इंश्योरेंस कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज के दाखिली कंट्रोल को बेहतर बनाया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बरतानिया के वज़ीर दाखिला साजिद जावेद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी और मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए ताउन बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार किया। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं ने बरतानवी होम सेक्रेटरी साजिद जावेद से उनके ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात में बरतानिया में मुतय्यन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने पाक बरतानिया ताल्लुकात के हवाले से जारी सिक्योरिटी अमूर, दहशत गर्दी के खात्मे, मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने समेत मुतअद्दिद अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान में जारी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से ताउन और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में मुआवनत और इमदाद के लिए दोनों ममालिक की सरकारी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और गैर जानबदार एहतसाब और उसमें इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए शफाफ इक़दामात पर भी जोर दिया। होम सेक्रेटरी साजिद जावेद ने मनी लॉन्ड्रिंग और मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में पाकिस्तान के साथ अपनी पार्टनरशिप को मुफीद करार दिया और कहा कि दोनों ममालिक गैर कानूनी रकूम की तरसील और उनके अपने अपने ममालिक में वापसी के लिए और उन रकूम से बैरून मुल्क हासिल की गई जायदाद और दौलत की मुतलका मुल्क में वापसी के लिए किए जाने वाले इक़दामात की अहमियत को समझते हैं। मुलाकात के दौरान बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ बाज़ अनासर की मनफी मुहिम को बरतानवी सरजमीन इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ इक़दामात और उन अनासर की सरकोबी का अदा किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानियों के बारे में इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसियों में नरमी के रुझान की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान में बेहतरीन इंसानी वसाइल और उनकी सलाहियतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए बरतानिया को फ़ायदा उठाना चाहिए। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। बरतानिया की शैडो वज़ीर नाज शाह ने कहा है कि मुल्क में इस्लामोफोबिया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्रैडफोर्ड से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजा सब मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। That Islamophobia is rooted in racism. और रेसिज्म क्या होता है कि जब आपकी जिल्द की वजह से आपको काम नहीं मिलता, और आजकल ये हम रेसिज्म को आम तरीके से समझते हैं। और जब अब आपका नाम एक मुसलमान नाम होता है या आपकी बेटी ने हिजाब पहना होता है तो तकरीबन 85% चांसेस कम हो जाते हैं आपको काम मिलने के लिए। कंप्यूटर में भी जब आप इंश्योरेंस करते हैं गाड़ी की और आपका नाम अगर कोई अंग्रेज़ नाम हो तो कम पैसे देने पड़ते हैं, आपका मुसलमान का नाम हो तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जब बोरिस जॉनसन खुल के कहता है कि निकाब पहनने वाली बैंक रॉबर्स की तरह हैं
جب اینڈریا لیٹسم نے مجھے خود جواب دیا کہ یہ ایک فورن ایشو ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی ویلیو اس ملک میں کیا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اتنی ہی جانیں مسلمانوں نے دی تھی ورلڈ وار 2 میں، اتنی ہی جانیں ورلڈ وار 1 میں بھی مسلمانوں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے، انڈیا نے، سب نے دی تھی. تو ہمارے جو حقوق ہیں اس ملک میں کسی اور سے کم نہیں ہیں، اور ہمیں یہ فریم ورک چاہیے تھی. اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ یہ فریم ورک سب پولیٹیکل پارٹیز نے اڈاپٹ کی ہے، واحد کنسرویٹو پارٹی نے نہیں کی، کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنلی ایک اسلام فوبک پارٹی ہے. برطانیہ میں پاکستانی وکلاء کو متحد کرنے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اس بات کا اظہار لندن میں اجلاس کے موقع پر کیا گیا. سعید نیازی کی رپورٹ دیکھیے. لندن کی پاکستانی وکلا کمیونٹی کا اجلاس مشرقی لندن میں منعقد ہوا، جس میں شرکا نے وکلا کی ایک نئی تنظیم کے قیام کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر محسن ملک، بیرسٹر افضل قریشی، سجاد کیانی اور سہیل بابر خان نے کہا کہ نئی تنظیم کے مقاصد میں پاکستان اور برطانیہ میں نئے وکلا کی تربیت کے علاوہ انہیں ریگولیٹ کرنا بھی شامل ہوگا. پاکستان از اے کنٹری آف انٹرسٹ، جس میں ہم اس کو ساتھ شامل رکھیں گے اور پاکستان میں لائرز کی ٹریننگ کریں گے، اور ان کی جو ریگولیٹنگ ہے اس کے لیے ہم پرپوزل دیں گے پاکستان بار کونسل کو. لائر سوسائٹی جو یو کے اندر ہے وہ ود دا کوارڈینیشن پاکستانی لائرز کے لیے ایک بہترین اور ایک اچھا کام کرنے کی تجویز ہے ہماری. ٹریننگ، ایکسپلورنگ سکلز اور اپ لفٹنگ آف لائرز کمیونٹی اینڈ فریٹرنیٹی کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لوکل نیو لائرز ہوتے ہیں، ان کے لیے پراپر ایک اویئرنیس کمپین شروع کی جا سکے. ابرار شیخ، شعیب شیخ، شاہد ندیم و دیگر نے کہا کہ برطانیہ میں پریکٹس کرنے والے وکلا کو پاکستان سپریم کورٹ میں بھی پریکٹس کرنے کا حق دلوایا جائے گا، اور وکلا کی نئی تنظیم میں ہر رکن کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے. یہ ان کو حق دلا کر رہیں گے کہ جو یہاں پہ وکلا پریکٹس کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کا لائسنس لیں اور وہاں پریکٹس کر سکیں. برٹش وکلا ہیں، ان کو سپریم کورٹ بار کی لائسنس دلوانے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. نیا کلب بننے جا رہا ہے، اس میں تمام یہ کلب جو نا وہ اس کی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوگی، ہر ممبر کو رائٹ ہوگا. ٹرولی برٹش ویلیوز ہوگی کہ وہ بالکل ایک لبرل آرگنائزیشن ہوگی، وکلا کی کمیونٹی ہے اس کا پورا خیال رکھے گی. شرکا کا کہنا تھا کہ نئی تنظیم کا دائرہ کار یورپی ممالک تک بڑھایا جائے گا. سعید نیازی، جیو نیوز، لندن. 2005 کے لندن بس دھماکے میں بچ جانے والی خاتون نے 14 سال بعد ایک خودکش بمبار کے والد سے ملاقات میں ان کے بیٹے کو معاف کر دیا. لیزا فرینچ نے لندن دھماکوں کے ایک خودکش بمبار حسیب حسین کے والد محمود حسین سے ملاقات میں کہا کہ حملہ انہیں بھی مارنے کی کوشش تھا، لیکن اتنے سالوں بعد وہ ان کے بیٹے کو معاف کرتی ہیں. 7 جولائی سن 2005 کو لندن بم دھماکوں میں 52 افراد ہلاک اور 700 زخمی ہوئے تھے. پیٹر برا میں ہیریٹیج فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد شہر کے 3000 سال پرانی تاریخ کو اجاگر کرنا تھا. جیو نیوز کے نمائندے خالد محمود کی رپورٹ. پیٹر برا میں ہیریٹیج فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد شہر کی 3000 سالہ پرانی تاریخ اور مقامی سطح پر اس شہر کی مختلف تاریخی اور ثقافتی حقیقتوں کو اجاگر کرنا تھا. واضح ہے کہ گزشتہ 13 سالوں سے باقاعدگی سے یہ فیسٹیول منعقد ہوتا آ رہا ہے. I manage Peterborough Heritage Festival. It's now in its 11th year and it takes over the historic city centre and cathedral precincts, celebrating 3,000 years of Peterborough's history. We have traders, historic characters, displays, shows, battle reenactments. اس موقع پہ مختلف سٹالز لگائے گئے جن میں قدیم سامان حرب، مختلف دستکاریاں، قدیم روایتی اوزار اور کمیونٹی کی دلچسپیوں کے دیگر سامان موجود تھے. شرکا نے قدیم روایتی لباس پہن کر قدیم رومن تاریخ کے گوشے اجاگر کیے، جبکہ پیٹر برا کے میئر کونسل گلنواز خان نے خصوصی طور پر اس میں شرکت کی. یہاں فیسٹیول لگا ہے، بہت انجوائے کیا ہے، پوری فیملیز آئی ہوئی ہیں یہاں پہ، بہت اچھا انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ. بہت انجوائے کیا، بہت خوش ہوئے بچے یہاں آ کے، اور ایسے فیسٹیول لگنے چاہیے یہاں پہ. Well, I'm from Peterborough and I love Peterborough. شرکا نے اس بات سے مکمل اتفاق کیا کہ اس قسم کے روایتی تہوار شہر کی مختلف اکائیوں کو جوڑنے، ایک دوسرے کی تہذیب و تمدن کو سمجھنے اور اجتماعی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. خالد محمود جنوی، جیو نیوز، پیٹربرا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو گرفتار کیے جانے کے خلاف منظم حکمت عملی تیار کی جائے گی. پیپلز پارٹی برطانیہ کے رہنماؤں نے یہ بات برمنگھم میں اجلاس سے خطاب میں کہی، جو مرکزی سیکرٹری جنرل اظہار اقبال کی زیر صدارت ہوا.
اجلاس میں خواتین ونگ کی صدر انجم جلال، صدر یوتھ ونگ یاسر بلال، چیئرمین کشمیر کمیٹی عارف مغل اور وقار اسلم کیانی سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نیب اپوزیشن کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کرے۔ جعلی مقدمات کا سامنا کرنا ہمارے لیے کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ جس جوان مردی سے ہماری قیادت نے پہلے مقابلہ کیا، آج بھی انشاءاللہ اسی جوش و جذبے سے وہ ہم ان جھوٹے جعلی کیسوں کو فیس کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور چیئرمین نے بڑی دانشمندانہ بات کی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں گے انیشل سٹیج پہ، تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے۔ پروڈکشن آرڈر جاری نہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حکومت باعث ہے ہر معاملے میں اور دبانے کی پوزیشن پہ قائم ہے۔ مینچسٹر میں بھی جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے جیالو کا کہنا تھا کہ احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف سیاسی مقدمات واپس لیے جائیں۔ سلیکٹ وزیر اعظم جو نہل گورنمنٹ کو چلا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو اس نے تباہ کر رکھ دیا، اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اور عادی فریال تالپور صاحب اور مسلم لیگ کے صدر میاں نواز شریف صاحب، جن کو باجا جہل میں بند کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی موجودہ جو حکومت ہے اور موجودہ جو ایجنسیاں ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارا ایسا پاکستان کو ترقی کی طرف جانے دیں، پاکستان کی ترقیاتی کام نہ روکیں۔ پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ موجود ہیں کرپٹ، ان کا بھی احتساب، کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دونوں صاحبان کو فوراً پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ برطانیہ میں خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اپنے وطن میں بھی طبی سہولیات کا معیار بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس بات کا اظہار لندن میں منعقدہ تقریب میں کیا گیا۔ جیو نیوز کے نمائندے سعید نیازی کی رپورٹ۔ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور اب ہمارا فرض ہے کہ وطن کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچائیں۔ اس بات کا اظہار علامہ اقبال میڈیکل کالج ایلومنائی یو کے سالانہ اجلاس کے شرکاء نے کیا۔ تقریب میں شریک کالج کے پرنسپل پروفیسر عارف تجمل نے کہا کہ سابق طلباء کی مدد سے کالج کا معیار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہاں موجود ہماری فیکلٹی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر، نئی ٹیکنیکس کا سکھانا اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں علامہ اقبال کا لیول نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول لانے میں ہمیں بہت مدد حاصل ہوگی۔ ڈاکٹر ادریس امان، ڈاکٹر سہیل چغتائی اور ڈاکٹر انبر طاہر نے کہا کہ یہاں آنے والے نئے ڈاکٹروں کے علاوہ پاکستان میں زیر تربیت ڈاکٹروں کو بھی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر ادھر آتے ہیں ان کو گائیڈ کرنا اور ان کو ٹرین کرنا، اور اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے ان کو شو کرنا کہ ہم پاکستان میں جا کے کیسے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک وہاں سسٹم سیٹ کیا ہے کہ باہر سے پاکستانی ڈاکٹر جو علامہ اقبال کے فاروق تحصیل ہیں وہ واپس پڑھائیں گے۔ جو یہاں سے ہم نے اسکل سیکھی ہیں وہ پاکستان جا کے ٹرانسفر کرنا۔ ڈاکٹر ایاز اصغر، ڈاکٹر طاہر رفیق و دیگر نے کہا کہ پاکستان میں ذہین اور مستحق طلباء کو ڈاکٹر بننے کے لیے اسکالرشپ بھی دی جا رہی ہے۔ اسکالرشپ پاکستان میں جو ہے ان کو پڑھائی کے لیے دے رہے ہیں۔ جو کچھ ہم نے یہاں NHS میں سیکھا تو وہ ہم وہاں پہ ان کو ٹرانسفر کریں۔ 40 سال کے بعد کچھ لوگوں سے ملے، اٹ واز ویری ایکسائٹنگ۔ اس موقع پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو اسناد بھی پیش کی گئیں۔ کیمرامین عمران منور کے ساتھ سعید نیازی، جیو نیوز، لندن۔ برٹش پاکستانی خواتین کو سماج کا مؤثر حصہ بنانے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ مقررین نے یہ بات والسل میں تقریب سے خطاب میں کہی۔ ابرار مغل رپورٹ کر رہے ہیں۔ معاشرے کی تشکیل اور فلاح و بہبود کے لیے خواتین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پوری اعتماد ماحول کی فراہمی اور مناسب حوصلہ افزائی سے ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا جا سکتا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی میں فعال کردار اور صلاحیتوں کے بھرپور استعمال سے خواتین نیک نامی کے ساتھ ساتھ کامیابی اور کمرانی سے بھی مستفید ہو سکتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار والسل میں نو قائم وومن فورم کی افتتاحی تقریب سے مختلف خواتین مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کورسن ناہید گلتاسب اور کورسن سبیہ اللہ جیتا کی نظامت اور سرپرستی میں منعقدہ اس تقریب میں والسل بھر سے خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ Empowerment and help women understand that they have a role in our society. They're the ones that give birth to leaders of the future and they can themselves can be leaders of the future. عورتوں کی پلیٹ فارم ہے، ہم ان پلیٹ فارم کو پروموٹ کرتی ہیں۔ I believe it's really important to organize such events to empower, encourage and support young Muslim women, especially in the UK. Mobilize, support, empower Muslim women in the community. We wanted women to come out and show their potential. We're here to showcase that today and support every single female here and within the community. کافی حوصلہ اویئرنیس دی جا رہی ہے تاکہ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں، کیونکہ یہ سب اویئرنیس جو مسلمان عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ Women have a lot of skills and we should be able to make sure that they gain some confidence, empowerment, and it's our job
as women to support other women. इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, वॉल्सल। ब्रसल्स में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम डार की रिपोर्ट। इंटरफेथ काउंसिल फॉर पीस एंड हारमोनी पाकिस्तान के चेयरमैन और बादशाही मस्जिद लाहौर के इमाम खतीब हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल हबीर आज़ाद 3 रोज़ा दौरे पर ब्रसल्स पहुँचे, जहाँ उन्होंने रफ़ाई तंजीम अदयान और यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से एक बैनुल मज़ाहिब इंटरफेथ एंड सोशल हारमोनी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और वहाँ आए मंदोबीन और यूरोपीय हुकाम को पैगाम पाकिस्तान किताब पेश की, जिसमें पाकिस्तान का बयानिया कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खुद के हमलों को हराम करार दिया गया है। कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़ायद के मंदोबीन और आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीबन 50 से ज़ायद मुल्कों के लोग आए थे। उन्होंने इस बात को सराहा है कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ और ख़ुदकश हमलों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने ये फतवा जारी किया है और मजहबी रवादारी और उसके फ़रोग़ के लिए जो फतवा जारी किया है, इसको आम करने की ज़रूरत। अच्छी तालीम दें और उन्हें पीस का पैगाम दे। यूरोप को ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान सलामती का मुल्क है। पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है कि ऐसे वफद भेजते रहा करें जो अमन का पैगाम इनको दें और इस्लाम को उजागर करें। इस मुल्क में हम रह रहे हैं, उसके कानून का ख्याल रखें। अजीम डार, जियो न्यूज़, ब्रसल्स। बरतानिया में पाकिस्तानी शायकीन को एक तो इस बात का दुख है कि टीम भारत के खिलाफ अहम मैच ना जीत सकी, दूसरा दुख ये भी है कि वो मुख्तलिफ शहरों हत्ता कि दूसरे ममालिक से मैनचेस्टर आए और टिकट के हुसूल के लिए बारिश में कतारों में खड़े रहे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून ने कुछ ऐसे ही शायकीन से बात की है। शायकीन क्रिकेट का यही कहना था कि वो आखिरी लम्हात तक अपनी टीम के सपोर्ट के लिए स्टेडियम के बाहर मौजूद रहेंगे। लोग अबू धाबी से आए हैं इधर मैच देखने के लिए, पर टिकट नहीं मिला और टिकट इतनी महंगी है कि बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। We haven't got any tickets. टिकट नहीं है तो हम टिकट नहीं ले सके। टिकट नहीं मिला। मुझे टिकट नहीं मिला। बच्चों के साथ पूरी तैयारी के साथ हम आए थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए। 14 टिकटें अप्लाई की थी, जिसमें 7 मिल गई थी, तो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस लकी पीपल दैट। निस्बतन सर्द मौसम और वक्फे से होने वाली बारिश भी इन शायकीन का हौसला पस्त ना कर सकी और वो सारा दिन टिकट के हसूल के लिए सर तोड़ कोशिश करते रहे। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.